अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल अंसार अब्बासी साहब की खबर देखी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ज़राए के हवाले से उन्होंने खबर दी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फ्रेश इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने तमाम कमांड में के जो भी इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हेड्स हैं उनको, और जो सीनियर कमांडर्स हैं, और तमाम कमांडर्स को ये हदायत दी है कि वो सियासतदानों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। और इसकी वजह यह है कि अभी कुछ अरसे से क्या आप देख ही रहे हैं कि जिस दिन से ये रजीम चेंज हुई है उस दिन से सिर्फ हमें यही सुनने को मिल रहा है कि जी न्यूट्रल्स नहीं रहे, और न्यूट्रल्स और बाकायदा जो है, अब किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है कि न्यूट्रल्स जब नाम लिया जाता है तो वो आप अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये एक रूटीन चीज़ है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या तीनों सर्विसेज चीफ्स, DGISI, DGMI, DG मिलिट्री ऑपरेशंस, DGMO, इन तमाम लोगों का इंटरेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से, लेकिन मामला कौन से होते हैं? स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के, नेशनल सिक्योरिटी के, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट के मामला होते हैं। इन मामला पर इंटरेक्शन होता है और उस पर होना भी चाहिए, जिस पे कतई तौर पर किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल वो तब उठते हैं जब कहा यह जाता है कि किसी ना किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कहीं ना कहीं कोई मुलाकातें करता है, और जिसकी वजह से फिर आपको आवाज़ें सुनने को मिलती हैं कि जी न्यूट्रल्स नहीं रहे। और जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने तो बाकायदा ओपनली नाम भी लेना शुरू कर दिए, और फिर ये भी कहना शुरू कर दिया कि हमें इतला थी कि पहले न्यूट्रल्स हैं और फिर अब हम चाहते हैं कि न्यूट्रल्स रहें। लेकिन इमरान खान साहब जब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि अब न्यूट्रल्स को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल अगर कोई रहेगा तो वो फिर नुकसान होगा मुल्क के लिए। और बात भी बहुत ओपनली वो अपने जलसों में कर रहे हैं कि जी जो न्यूट्रल्स ने, वो बाकायदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी हुआ ये न्यूट्रल्स के इशारे पे हुआ। फॉरेन इंटरफेरेंस तो यकीनन थी कि जी अमेरिका, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अमेरिका के कहने पर हमारे न्यूट्रल्स यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी इन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इनका साथ दिया और इसकी वजह से उनको हटाया गया। और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मजीद नुकसान से बचना है तो न्यूट्रल्स ना रहें, और वो इस वक्त जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, सेंसिटिव मामलात हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जा सकें। अब अंसार अब्बासी की साहब की खबर जब मैंने पढ़ी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने फ्रेश इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने तमाम कमांडर्स को, इंटेलिजेंस हेड्स को, कि जनाब वो सियासतदानों से इंटरेक्ट ना करें और दूर रहें, तो मुझे याद आ गया कि मैंने 2008 के शुरू में ही, मेरे ख्याल में जनवरी या फरवरी की बात होगी, मैंने पहला कमांड कम्युनिके जनरल परवेज़ कियानी साहब का, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब का कमांड कम्युनिके, पहला कमांड कम्युनिके मैंने ब्रेक किया, और उसके बाद उसी दिन दूसरा कमांड कम्युनिके भी उनका सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा बाकायदा तौर पर, सब्जेक्ट जो था, जो उनका दूसरा कमांड कम्युनिके था, ये मैं बताता चलूं कि ये 25 दिसंबर 2007 को दोनों, पहला कमांड कम्युनिके जिसमें उन्होंने कहा कि अब आइंदा से जो भी मेरी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इन कमांड कम्युनिकेस के ज़रिए होंगी, और इनको बाकायदा तौर पर मेरी तरफ से कमांड समझी जाए जो भी मैं इशू करूंगा। और इसके बाद जो उसी दिन दूसरा जो कमांड कम्युनिके आया जिसका सब्जेक्ट था इंटरेक्शन विद पॉलिटिशियंस। बड़ी दिलचस्प बात है, मैं चाहूँगा कि ये लोग सुने और मैं आपको दिखाऊंगा भी, आप ये डॉक्यूमेंट देख भी सकेंगे, क्योंकि ये वाहिद कमांड कम्युनिके है जो मुझे नहीं याद पड़ता कि 30 साल के जर्नलिस्टिक कैरियर में मैंने देखा हो कि मुझसे पहले या मुझसे बाद किसी ने किसी ऑफिशियल जो कमांड कम्युनिके है वो ब्रेक की हो खबर। तो ये मैंने खबर ब्रेक की थी प्रॉब्ली जनवरी या फरवरी 2008 में, और ये 25 दिसंबर 2007 का कमांड कम्युनिके है, जो पहला और दूसरा एक ही दिन जारी हुए थे, ग्रीन पेन से साइन किए हुए थे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने। और जो पहला जो मैं बता चुका हूँ, दूसरा कमांड कम्युनिके जिसका सब्जेक्ट इंटरेक्शन विद पॉलिटिशियंस था, उसमें 3 पैराग्राफ थे जो मैं पहला आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें कहते हैं, कीपिंग इन व्यू द प्राइमरी रोल ऑफ द आर्मी, वी मस्ट फोकस ऑन हार्डकोर प्रोफेशनल मैटर्स। This allows no room, ये जरा गौर से सुनिएगा, this allows no room for involvement in political affairs or interaction with politicians।
تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پہلا پیرا ہے اس کمانڈ کمیونیکے کا، اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ فوج کو فوکس صرف اور صرف اپنے پروفیشنل معاملات کے اوپر رکھنا ہے، اور یہ کسی بھی طرح اجازت نہیں دیتا کہ ہم انوالومنٹ ہو ہماری فوج کی کسی بھی پولیٹیکل افیئرز یا پولیٹیشنز کے ساتھ تعلقات یا معاملات کی۔ پھر دوسرا پیرا کہتے ہیں I don't want any direct or indirect contact with the politicians which develops a perception of army's involvement in politics۔ جی ناظرین، یہ اب آپ دیکھیں سنیں کہ دوسرا پیرا کہہ رہا ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح یہ نہیں چاہتے کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی قسم کا بھی کسی بھی پولیٹیشین کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہو، رابطہ ہو، جو کہ ایک پرسیپشن تاثر یہ ڈیولپ کر دے کہ آرمی جو ہے وہ پولیٹکس میں انوالو ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، I don't want any direct or indirect contact with the politicians which develops a perception of army's involvement in politics۔ تھرڈ پیراگراف میں آپ کو پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا کہ پھر یہ کہتے ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی اپنے سیکنڈ کمانڈ کمیونیکے میں، I therefore direct that no politician should be called to general headquarters or any formation۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو جی ایچ کیو میں کسی پولیٹیشین کو بلایا جائے گا اور نہ ہی کسی فارمیشن، اور واضح رہے کہ فارمیشن کے انڈر تمام جو ہماری سینسٹیو ایجنسی ہے، مطلب ڈیفینیٹلی میں نام لینے میں کوئی حرج نہیں کہ آئی ایس آئی بھی اسی فارمیشن میں آتا ہے، کہ وہاں پہ بھی کسی کو انٹل اینڈ انلیس، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسٹریٹجک ایشوز ہیں جہاں پہ تینوں سروسز چیف بھی ہو سکتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی ہو سکتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی، ڈی جی ایم آئی بھی، ڈی جی ایم او بھی، لیکن ایشوز کون سے ہو سکتے ہیں وہاں پہ کہ اسٹریٹجک ایشو ہو، کوئی انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹ ہو، نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہو، ان معاملات پر ڈسکس کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی، یا پھر کوئی ڈگنیٹری آ رہا ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کا، جو بھی اسٹیٹ لیول کے معاملات ہیں، یا آپ کو سیکورٹی کے ایشوز ہو، تو وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو میں کسی کو نہیں بلانا اور کسی فارمیشن میں بھی نہیں اجازت ہوگی۔ سملرلی آگے کہتے ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی کہ سملرلی آئی ڈیزائر دیٹ کمانڈرز ایٹ آل لیولز should not interact with politicians without formal approval from GHQ, from approval from General Headquarters۔ تو ناظرین یہ تھا وہ کمانڈ کمیونیکے، میں اس لیے مجھے یہ یاد آ گیا کیونکہ یہ میری خبر تھی، میں نے ہی بریک کیا تھا۔ تو جب کل انصار عباسی صاحب کی میں نے خبر دیکھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک جو ہے باقاعدہ طور پر فریش انسٹرکشنز دی ہیں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسٹرکشنز تو پہلے بھی تھیں۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جب آرمی چیف بنے نومبر 2007 میں، تو اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور اگر عمران خان صاحب جو NRO 1 کی بات کر رہے ہیں تو وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے ہی جس کو آپ کہتے ہیں ڈیزائن کیا تھا، آرکیٹیکٹ وہی تھے، انہوں نے انٹریکٹ کیا تھا تمام پولیٹیشین سے، چاہے وہ دبئی میں تھے چاہے وہ لنڈن میں تھے، اور جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کا ہی پہلا اور دوسرا کمانڈ کمیونیکے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ جو پہلا کمانڈ کمیونیکے کا تھا نا، اس کا میں آپ کو ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ دیز کمانڈ کمیونیکیز ول ناٹ اونلی ایمپلیفائی مائی کمانڈ پرائیورٹیز but will also enable direct communication with appropriate command echelons to ensure unambiguous flow of my intent۔ تو انہوں نے واضح طور پر اس میں کہا تھا، جو پہلا کمانڈ کمیونیکے تھا، کہ یہ جو کمانڈ کمیونیکیز وہ جاری کریں گے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میری ڈائریکٹ کمانڈ جو پرائرٹیز ہیں وہ آپ تک پہنچیں گی، بٹ ول آلسو انیبل ڈائریکٹ کمیونیکیشن، تاکہ وہ اپنے جو جتنے بھی ان کے کمانڈرز ہیں یا جو بھی ان کے چین آف کمانڈ میں آتے ہیں، ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن اسی طرح کے کمانڈ کمیونیکیز سے ہوگا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ساری موجود تھیں، تو پھر اگر عمران خان صاحب، یا اس سے پہلے بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ
اگر آپ کو یاد ہو میجر جنرل بابر افتخار DGI-SPR صاحب نے بھی 12 مرتبہ کہا ہے کہ فوج کو غیر ضروری طور پر سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. فوج کا تعلق قطعی طور پر کوئی دور دور تک نہیں ہے سیاست سے. اور اگر یاد ہو محمد زبیر صاحب کی جو ملاقات کی خبر آ گئی تھی اور اس کے بعد وہ ایک ٹی وی چینل پر آ کر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں محمد زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, ایک ڈنر پہ ہوئی تھی, ان کی ریکویسٹ پہ ہوئی تھی. اس میں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے سیاسی باتیں کرنے کی کوشش کی تھی, اپنے کیسز کی باتیں کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے محمد زبیر صاحب کو بقول جنرل بابر افتخار میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے DGI-SPR صاحب نے جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے واضح طور پر محمد زبیر صاحب کو بتایا کہ جو آپ کے لیگل میٹرز ہیں, لیگل کیسز ہیں, جو بھی آپ کی لیڈرشپ کے PMLN کی لیڈرشپ کے, وہ آپ عدالتوں میں بھگتیں. عدالتیں ہماری آزاد ہیں, عدالتیں فیصلہ کریں گی, اور جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں وہ آپ پارلیمنٹ میں سیٹل کریں اور ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی اگر شور ہے ہمارے ارد گرد لیفٹ رائٹ پہ, تو شور صرف یہی ہے کہ شاید نیوٹرلز, جن کو میں کہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی برا لگتا ہے کہ نیوٹرلز کا لفظ آپ استعمال کریں, آپ بولیں کہ جی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, یا تو بول دیں اس طرح, عمران خان صاحب بھی بول دیں کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کروایا ہے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو بہتر کریں, نیوٹرل نہ رہیں اور معاملات کو دیکھیں, تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب تک یہ میں حیران ہوں کہ کلیمز کچھ اور ہوتے ہیں, جس طرح جنرل اشفاق پرویز کیانی نے, اور جب وہ آرمی چیف بنے انہوں نے ایکسٹینشن بھی لی, اور ایئر آف دا سولجر بھی منایا گیا ان کے ٹائم میں, اور وہ بھی الٹیمیٹلی یہی پتہ چلا تھا کہ بہت ہی پولیٹیکلی انگیجڈ جنرل رہے ہیں. تو یہ تھا, ایک انفارمیشن تھی, میں نے کہا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں. اور نیکسٹ میرا جو ویلاگ ہوگا میں بھی بتاتا چلوں کہ اس میں میں شیئر کروں گا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ بھی پہلے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے کہا تھا, ایبسلیوٹلی ناٹ, کہ ہم کسی بھی طرح کی ہم پہ جو اٹیک ہوگا اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. سو وی ول ناٹ ٹالریٹ any attack on us, and that was in words, so many words, absolutely not said to USA at that time. وہ اگلے نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. انجوائے دا ویلاگ, اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریے گا, اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.